اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ نے اللہ کی توفیق سے عمرے کا طریقہ مکمل سماعت کیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب چونکہ آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ مکمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ جب حج کے دن آتے ہیں تو دوبارہ اپنے ہوٹل سے ہی مکہ میں جہاں آپ رہائش پذیر ہوں گے وہیں سے آپ حج کا احرام باندھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ ابھی حج کے 5 دن کے اعمال اور افعال سیکھیں گے۔ حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12، 13۔ 12 کو بھی پورا ہو جاتا ہے، 13 کا دن اختیاری ہوتا ہے۔ افضل ہے کہ اسے بھی مینا میں پورا کیا جائے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ 12 کو بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ایام حج شروع ہوں گے تو آپ نے اپنے ہوٹل سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ عمومی طور پہ سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد مینا کی طرف روانگی کی جائے، افضل یہ ہے۔ لیکن سعودی حکومت رش کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے کبھی کبھی 7 ذی الحجہ رات کو بھی لے جاتے ہیں، شام کو بھی لے جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہو تو حاجی ان کے ساتھ کو بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے، جیسے ہم نے بھی کوشش کی، ہمیں بھی رات سے آوازیں آ رہی تھیں کہ آ جاؤ نیچے مینا جانا ہے، تو ہمیں الحمدللہ دیکھتے رہے کہ پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، دیکھتے رہے کہ بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ابھی سارے حاجی نیچے نہیں آئے، اس لیے ہم نے صبح جلدی اٹھ گئے تھے اور ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام صبح تک چلتا رہے گا، حاجی مینا جاتے رہیں گے۔ چلو ہم نے کہا جتنا ممکن ہو سکے اتنا تو ہم سنت کے مطابق کریں۔ تو سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد آپ احرام باندھیں گے اپنے ہوٹل سے۔ ہوٹل سے احرام باندھنے کے بعد آپ احرام کے نفل پڑھیں، اسی طرح احرام باندھیں جو میں نے عمرے کا طریقہ بتایا، سارے وہی چیزیں۔ آپ ہوٹل میں اپنے کمرے سے باہر نیچے آ جائیں اور اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ یہاں سے لے کے جائیں گے، اس میں تھوڑی سی کھانے کی چیزیں، چنے کو نمکو وغیرہ ساتھ رکھ لیں، اور ایک احرام کی اضافی چادر ساتھ رکھ لیں کہ خراب ہو جائے تو دوسرا پاس ہو، اور ایک چھوٹی سی چٹائی مزدلفہ میں، چونکہ نیچے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، کھلا میدان ہی وہاں رات گزارنی ہوتی ہے، ایک چٹائی یہاں سے لے جائیں، جماعت والوں کے پاس ہوتی ہیں، وہیں چھوڑ کے آ جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن رات گزارنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے چٹائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اب چونکہ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، 3 دن کے بعد پھر آپ اپنے طواف زیارہ کے لیے آئیں گے، 5 دن آپ کے وہاں ان مقامات پر گزریں گے، اس لیے چھوٹا سا ایک پیچھے چھوٹا سا ہلکا سا بیگ پیراشوٹ کا بنا ہوتا ہے، وہ لے لیں، اس میں اس طرح کی کچھ چیزیں رکھ لیں، چھوٹی چھوٹی، زیادہ وزن نہ اٹھائیں، وہاں اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ضرورت کی یہ 2-3 چیزیں، چٹائی ہو گئی، ایک آدھ چادر ہو گئی، بس، اور کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ کھانے پینے کا سامان الحمدللہ وہاں پہ وفر ہوتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ کے مہمان ہیں۔ حج کرنے والے کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے، اللہ پاک کھلائیں گے پلائیں گے۔ اللہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھ کر نفل پڑھ کے اپنے ہوٹل سے نیچے ریسیپشن پہ آ جانا ہے۔
وہاں سے بسیں جاری ہوں گی، آپ سارے گروپ والے ساتھی جو اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہو جائیں گے جگہ پہ، وہاں پہ نیت کریں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ اسے آسان کر دے اور اسے قبول کر لے۔ ساتھ ہی آپ تلبیہ پڑھ لیں گے، ساتھ ہی آپ کیا پڑھ لیں گے؟ تلبیہ پڑھ لیں گے۔ آج حج کا پہلا دن ہے، 5 دنوں میں آج حج کا، یا 6 دنوں میں آج حج کا پہلا دن ہے، 8 ذی الحجہ۔ اور آج کے کام صرف آپ نے احرام باندھنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ بس میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں جو میں نے پہلے بتائی تھی، ساری پابندیاں دھیان کرنا ہے، 2 چادریں، چپل، اور وہاں پہ سامان ڈالنے کے لیے وہ بیلٹ، باقی کچھ نہیں۔ پابندیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کی، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، کوئی صابن نہیں ہے، ٹیشو، خوشبو نہیں ہے، تیل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ آپ نیت کرنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوں گے، اور تمام حجاج کرام تلبیہ کی آوازیں لگائیں گے۔ اونچی تلبیہ پڑھنا سنت ہے، زور سے تلبیہ پڑھیں، آواز ہوگی، گونج ہوگی، تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یوں تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ آج پہلے دن صرف ایک کام انگلیوں پہ یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا۔ ایک کام صرف، آپ نے مینا قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور مینا میں یہ قیام کرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہاں ٹھہر کر آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9 ذی الحجہ کی فجر، بس مینا میں یہ کام کرنا ہے۔ باقی نفلی عبادت میں نے پہلے کہا مینا میں لوگ بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، خدا رضا نہ کیجیے، 5 دن ہے، 5 دن آپ مشقت اٹھا لیں گے، محنت کر لیں گے، دیکھو نا ثواب تو دیکھو، کیسے آج پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، گناہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، فضیلت بھی تو دیکھو نا، اگر آپ نے مشقت اٹھائی ہے انعام بھی تو کتنا بڑا مل رہا ہے۔ پھر حاجی دعائیں مانگے کو، لوگوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی تو اس کے حق میں نہیں ہوں گی؟ فرمایا حاجی جس کے لیے دعا مانگے اللہ قبول کر لیتے، لیکن حاجی یہ والا جس نے یہ اس طریقے سے حج کیا، جیسے حافظ قرآن کے فضائل آتے ہیں، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، اس کے فضائل ہیں۔ تو 5 نمازیں مینا میں ادا کریں گے، باقی اپنی عبادت میں اس کو لگائیں گے۔ جب 9 ذی الحجہ شروع ہوگا، 9 ذی الحجہ کا دن، یہاں مینا سے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کے آپ میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہاں روانگی ہے؟ آج 9 ذی الحجہ ہے جی، پہلا دن آپ کا حج کا گزر گیا 8 ذی الحجہ، آج دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ سعودی حکومت اپنے انتظام کی وجہ سے رات کو ہی لے جانا شروع کر دیتی، سنت یہ ہے کہ فجر پڑھ کے جائے، اگر کوئی کر سکتا ہے کرے، لیکن اگر مجبور ہو جائے اپنے معلم کی وجہ سے تو وہاں اڑنا نہیں چاہیے، انہوں نے انتظامات کرنے ہیں، گنجائش ہے۔ ہم بھی رات کو ہی چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، عرفات میں تقریباً ہم فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی، 4 بجے پہنچا دی تھی انہوں نے ہمیں، رش زیادہ ہوتا ہے کیا کریں، تو بعض لوگ پیدل کرتے ہیں، ان کے لیے تو پیسہ نہیں، وہ تو فجر کی نماز پڑھ کے چلتے ہیں پیدل، لوگ پیدل بھی سفر کرتے ہیں، پورا حج ہی پیدل کرتے ہیں، ان کی قربانی، ان کے کام تو پھر اپنے پورے عین سنت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے بسوں پہ جانا ہوتا ہے ان کی مجبوری ہوتی، انہوں نے تو پھر اپنی ترتیب سے جانا ہے۔ بعض لیڈیز ساتھ ہوتی ہے، وہ چل نہیں سکتی، انہوں نے بسوں میں بیٹھنا ہے، اکیلا بندہ ہو تو چل بھی پڑتا ہے۔ بہرحال 9 ذی الحجہ کو سنت یہ ہے کہ فجر کے بعد مینا سے روانگی کی جائے، لیکن اگر رات کو جانے پہ معلم مجبور کرے تو جا سکتے ہیں۔ آج 9 ذی الحجہ میں صرف پورے دن میں ایک کام ہے، اور وہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے، وقوف اعظم، وقوف
بڑا رکن ہے حج کا وقوف عرفہ. 9 ذی الحجہ کے دن صرف کتنے کام ہے جی؟ ایک کام کہ آپ نے میدان زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات پہنچ جائیں. فجر کے بعد چلیں پہنچ جائیں اور وہاں پہ زوال کے بعد وقوف شروع ہوگا. زوال سے پہلے پہلے تیاری کر لیں غسل کا، اگر وہاں وقت ترتیب ہے غسل کر لیں مسنون ہے، نہیں تو وضو کر لیں. وہاں پہ جب آپ میدان عرفات پہنچ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ظہر عصر کی نماز ادا کرنا ہے. اس کی آپ ترتیب سمجھ لیں. ظہر عصر کی نماز وہاں پہ اکٹھی پڑھی جاتی ہے اس صورت میں جب آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے اور مسجد نمبر آ جائیں گے. اگر کسی میں استطاعت ہے وہاں پہنچنے کی، خطبہ حج سننے کی، تو اچھی بات ہے، خطبہ حج سنیں، فرض واجب نہیں ہے. اور امام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے، اذان ہوگی، اقامت ہوگی، ساتھ ظہر ساتھ ہی عصر پڑھی جائے گی. لیکن چونکہ وہاں تمام شرطیں پوری نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں پہ سفری نماز اس لیے پڑھائی تھی، آپ مسافر تھے. اور کتنے لوگ وہاں پہ مسافر نہیں ہوتے، چونکہ پہلے مینا اور یہ مزدلفہ یہ الگ الگ بستیاں شمار ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں. لیکن آج کل کے اہل علم کی تحقیق اس مسئلے میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض کی رائے ہے کہ اب بھی الگ ہی ہے، الگ ہی نماز پڑھیں گے، مسافر سمجھے جائیں گے. لیکن بعض کہتے ہیں بستیاں مل گئیں آپس میں. وہاں کے جو امام کعبہ عبداللہ بن سبیل انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، کہ ہمارا اب مکہ کی بستی، مکہ شہر اور مینا مزدلفہ ایک ہو چکے ہیں. اس طرح گھر یعنی کہ رہائش گاہیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں، اتصال ہو گیا ہے، تو اب ایک ہی جگہ شمار ہوتی. تو امام صاحب وہاں پہ چونکہ اہل علم کے مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے ان کے ہاں چونکہ یہی مسئلہ ہے وہ مسافر والی نماز پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ پوری پڑھی جاتی ہے. بہرحال ظہر عصر اس نے اکٹھی پڑھنی ہے جس نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور وہاں جا کے خطبہ سننا ہے، اس کے ساتھ پڑھے گا تو اکٹھی پڑھے گا. لیکن عمومی طور پہ ہمارے حجاج کرام ہم نے جیسے کیا، ہم نے اپنے خیموں میں نماز پڑھی ہے، اور جو خیموں میں پڑھیں گے وہ ظہر میں کے وقت ظہر کی جماعت کرائیں گے اور عصر کے وقت میں عصر کی جماعت کرائیں گے. تو وقوف زوال کے بعد کیا شروع ہو جائے گا؟ نماز 12:30 پونے 1 ختم ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وقوف شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد وقوف شروع ہو جائے گا. عصر بھی وہیں پڑھی، عصر کے وقت میں. تو زوال کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وقوف ہے. خوب دعائیں مانگیں، روئیں دھوئیں. اور وقوف کا اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کریں اور خیمے سے باہر آ کر کریں اور آسمان کی چھت کے نیچے ہیں، دعائیں مانگیں. بہت بڑا دن ہے، بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بہت بندوں پہ برساتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں. وقت نہیں میں وقوف کی وہ حدیثیں آپ کو بیان کروں، آپ خود گروپ میں بھیجوں گا، آپ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا دن اور اتنے فضائل ہیں اس کے. 9 ذی الحجہ کے وقوف عرفہ. اور یہاں پہ ہمارے ساتھی ایک بات بھول جاتے ہیں، جس طرح تکبیر تشریق یہاں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے، وہاں حاجیوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو حاجی وہاں بھول جاتے، پڑھتے ہی نہیں. یقین کرو حاجی تک وہاں تکبیر تشریق ہی نہیں پڑھتے. 9 ذی الحجہ سے فجر سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی، وہاں پڑھتے ہی نہیں، بھول جاتے. مسئلہ یاد رکھیں. تو 9 ذی الحجہ کے حج کا دوسرا دن تھا، تو کتنے کام کیے آپ نے؟ کیا کتنے کام کرنے؟ ایک، صرف وقوف عرفہ جو فرض ہے. خطبہ سننا فرض واجب نہیں ہے، نمرہ مسجد جانا فرض واجب نہیں ہے. اپنے خیموں میں رہیں. وقوف کا مطلب کہ ٹھہرنا، دعائیں مانگنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، رجوع الی اللہ کرنا، یہ وقوف ہے. اور کھڑے ہو کے کرنا، تھک جائیں بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں. خیمے سے نکل کر کرنا، درخت لگے ہوئے ہیں وہاں سایہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بادل کر دیں گے، بس پھر تو جہاں کھڑے ہو جائیں. وقت کو قیمتی بنانا ہے. مغرب تک آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے. مغرب تک ٹھہرنا ہے. جی، مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے.
پانی نکالے بھی تو نہیں، وہ پھر دم واجب ہونے کا خطرہ ہے۔ مغرب کا سورج غروب ہو جائے، اب آج دوسرا دن رات ہے، دوسرے دن کی رات ہے، یعنی تیسرے دن کی رات ہے، تیسرے دن کی رات شروع ہو گئی، رات ہے۔ دن کا ایک عمل تھا، اگر ہم وقوف کو بھی شامل کریں تو پھر 9 ذی الحجہ کے 2 عمل بنتے ہیں، ایک وقوف عرفہ، ایک وقوف مزدلفہ۔ اگر ہم اس طرح شمار کریں تو آج کے دن کے 2 عمل بنتے ہیں، وقوف عرفہ دن کو اور وقوف مزدلفہ۔ لیکن وقوف رات کو نہیں ہوتا، وقوف مزدلفہ جو ہوتا ہے نا وہ رات کو نہیں ہوتا، وقوف کا جو وقت ہے مزدلفہ کا وہ فجر کی نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے کے بعد آپ عرفات سے روانہ ہوں گے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر نماز وہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ پہنچیں گے۔ دھیان کیجئے لوگ مزدلفہ کے باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں، واجب رہ جائے گا، دم واجب ہو جائے گا، باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے بدایا مزدلفہ، یہاں سے مزدلفہ کی ابتدا، اور بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو دھیان کیجئے، آگے بڑھیے، جتنا کوشش ہو تو مسجد مشعر حرام مسجد ہے اس کے پاس ہو جائیں، مینار نظر آ رہا ہے اونچا سارا، پتہ جو مسجد ہے مزدلفہ کی، اس کے قریب ہو جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وادی محصر ہے وہاں پہ، جہاں پہ حصاب فیل پہ عذاب آیا تھا، وہاں نہیں ٹھہرنا، وہاں عمومی طور پہ نہیں حاجی جاتے اس طرف۔ بہرحال پورا مزدلفہ میدان سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں ٹھہرا جائے، وہاں قیام کیا جائے۔ اب مزدلفہ پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 3 سے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ جماعت کروا لیں تب بھی ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ مغرب پہلے پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، اس کے بعد سنتے بھی سارے دونوں کی پڑھنی ہے۔ ایک اقامت کہہ لیں، اسی سے مغرب اور اسی سے عشاء۔ واش روم دیکھ لیں، کہیں واش روم بیت الخلاء قریب ہو، اس کے پاس قیام کر لیں، چٹائیاں بچھا لیں تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے کرنے کے بعد کچھ دیر عبادت کرنا چاہے ساری رات عبادت کریں، آپ نے عبادت کی، اگر طاقت نہیں، تھکاوٹ ہے، چل کے آئے ہیں جیسے بھی ہے، تو آپ آرام کر لیں 2 گھنٹے، صبح جلدی اٹھ جائیں، اذان فجر سے پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، تیاری کریں، تہجد کے نفل پڑھیں، تہجد کے نفل پڑھیں، اذان ہو جائے گی، دعا مشکور ہیں، فجر کی اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیں، اول وقت میں نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وقوف شروع ہو جائے گا، وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وقوف مینا مزدلفہ میں یہ رات گزارنا ضروری ہے، سمجھ آئی؟ بعض لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اب فجر کی نماز کے بعد وقوف شروع ہوگا، یہی وقوف، کھڑے ہونا، دعائیں مانگنا، تسبیح تحلیل، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، یہ۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہاں سے 70 کینکریاں اٹھانی ہیں، زیادہ اٹھا لیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ کینکریاں 3 دن کام آئیں گی، 70 کینکریاں وہاں سے ملے گی، نہ زیادہ بڑی ہوں نہ زیادہ چھوٹی ہوں، درمیانے درجے کی کینکریاں اٹھا لیں، ہاں جی، تھیلیاں لے جائیں یہاں سے بنا کے، اس میں 70 کینکریاں، کچھ زیادہ ڈالیں، کچھ ضائع بھی ہو سکتی تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو مزدلفہ آپ پہنچے ہیں، پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ مغرب اور عشاء کٹھی پڑھنی ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے آرام کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے کینکریاں اٹھانی، 70 کینکریاں، کچھ زیادہ اٹھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا کیا شروع ہو جائے گا؟ وقوف مزدلفہ، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو وقوف کریں گے کب تک؟ سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک، سورج نکلنے سے ذرا پہلے، جس میں 2 رکعتیں تقریباً پڑھی جا سکے، اس بعد سورج نکل، اتنا وقت ٹائم رہ جائے، جب سورج نکلنے میں تھوڑا سا وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے چل پڑے۔ جب سورج نکلنے سے تھوڑا سا وقت رہ جائے، یہ سنت ہے
اب 10 ذی الحجہ ہے آج کیا ہے 10 ذی الحجہ نہیں تیسرا دن ہے 10 ذی الحجہ جس میں ہم قربانی کرتے ہوتے ہیں ادھر پاکستان میں ادھر بھی ہوتی 10 ذی الحجہ کا آج دن شروع ہوا 10 ذی الحجہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے 10 ذی الحجہ کو جو وہ طلوع فجر کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے دن شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ آج کے دن آپ نے کتنے کام کرنے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں پہلا کام آپ نے کیا کیا جی وقوف مزدلفہ کیا رات ٹھہری مزدلفہ میں اور جو وقوف مزدلفہ جو حج کا اصل عمل ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے ذرا پہلے تک ہے اس کا وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج کے ذرا تو 10 ذی الحجہ کا پہلا عمل کیا ہے جی وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ کا پہلا عمل کیا ہے وقوف مزدلفہ ٹھیک ہے وقوف مزدلفہ کے معنی کیا فجر کی نماز کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے تسبیح تحلیل تکبیر کہنا ہے اور وہاں سے سورج نکلنے سے ذرا پہلے روشنی خوب پھیل جائے آپ مینا کی طرف روانہ ہوں مینا پہنچ کے آپ ڈائریکٹ جمرات پہ جائیں گے خیمے میں بھی جا سکتے ہیں سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں بعض وقت مشکل ہوتا ہے ہم تو ڈائریکٹ جمرات پہ چلے گئے تھے ہو سکتا ہے آپ ٹرین کے ذریعے جائیں ٹرین آپ کو جمرات لے جائے گی آپ دوسرا کام 10 ذی الحجہ کو کریں گے آج کئی کام کرنے والے ہیں ذہن میں رکھیے گا دوسرا کام آپ جاتے ہی بڑے شیطان کو کینکریاں ماریں گے پہلا شیطان چھوڑ دیں گے چھوٹا شیطان ہے پھر درمیانی شیطان ہے میری طرف دیکھتے رہے نقشہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں ادھر نہ دیکھیں پھر آپ بھول جائیں گے وہ عملی بعد میں سمجھ آئے گا نا جب یہاں سے یاد کر لیں پھر انشاءاللہ وہاں چھوٹا شیطان چھوڑ دیں بڑے شیطان کے پاس چلے جائیں جسے جمارہ و خبا کہتے ہیں کبرا بھی کہتے ہیں وہاں جا کر آپ 7 کینکریاں ماریں گے آج کے دن کا دوسرا عمل کیا ہے بڑے شیطان کو یہ بھی ساتھ کہیں صرف ایک اور بڑے شیطان کو کینکری مارنا کیسے جی آپ 7 کینکریاں ہاتھ میں پکڑ لیں 7 کینکری 2-3 اضافی بھی جیب میں ہونی چاہیے پاکڑ میں ہونی چاہیے جیب کہتے ہیں پاکڑ میں ہونی چاہیے 7 ایک کینکری پکڑیں اللہ اکبر اچھا کینکری کے ساتھ ہی تلبیہ باندھ کینکری سے پہلے کیا باندھ جو آپ نے تلبیہ نہیں شروع کیا تھا 8 ذی الحجہ کو وہ پورا چلتا رہا آج ختم ہوگا کینکری کے ساتھ تلبیہ ختم سمجھ آئی تو آپ نے کینکری مارنی ہے اللہ اکبر کہتے ہو 7 کینکری ہیں اچھا طریقہ یہ ہے کہ رش ہوتا ہے اب شروع میں لوگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں بڑی دیوار ہے لمبی دیوار بڑا آسانی رہی ہمیں حاجی صاحب نے سمجھایا تھا تو ہم آگے چلے تھوڑا صبر کریں آگے چل پڑے جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں نا آخری جو دیوار کا آخری کرانا وہاں پہ رش نہیں ہوتا وہاں قریب ہو کے مار سکتے ہیں لوگ شروع میں مارنے شروع کر دیتے ہیں پھر دور کھڑے ہوتے ہیں رش ہوتا ہے لوگوں کو نقطے کی بات کا نہیں پتہ ہوتا واقعی ہم بڑے آسانی آگے ہوئے تو وہاں رش نہیں تھا وہاں آسانی سے کینکریاں ماری اچھا دیوار کو لگنی ضروری نہیں جو وہاں پہ وہ جگہ بنی ہوئی جہاں کینکریاں گرتی اس میں گرنا ضروری ہے ہاں تو یہ کوئی خان صاحب چلے گا انہوں نے جوتے مارنے شروع کر دیے غصہ چڑھ گیا کہتے ہیں مجھے یہ شیطان ہے اس نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرتا ہے اسے کیا پتہ یہ شیطان کی جگہ ہے شیطان حقیقی تھوڑی ہے تو مولانا مکی صاحب کہنے لگے وہ تو اوپر ہی چڑھ گیا اور لوگوں نے اس کو کینکری مارنی شروع کر کے تو حقیقی شیطان نکل آیا وہ بیچارہ سارا زخمی ہو گیا غصہ چڑھ گیا نا اس کو دیکھ کے تو 7 کینکریاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کس طرح ماریں گے وہاں گر جائے تو آپ کی کینکری ہوگی اس کے بعد آپ وہاں پہ دعا نہیں کریں گے ٹھہر کے بس ویسے ہی دوسرا کام آپ کا ہو گیا تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے آج کے دن بڑی مصروفیت ہے تیسرا کام آپ نے کرنا ہے قربانی جس ساتھی کو پیسے دیے ہیں اگر پرائیویٹ بندہ ہے اعلیٰ بات تو پرائیویٹ ہم نے پرائیویٹ بندے کو دیے تھے ہمارا فون پہ رابطہ تھا جب اس نے ہمارا جانور ذبح کر دی تو ہمیں بتا دیا کہ قربانی ہو گئی کیونکہ ترتیب واجب ہے ترتیب آج کے دن واجب ہے کینکری حلق کا قربانی حلق یہ 3 میں ترتیب واجب ہے ساتھی بڑے خراب ہوتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اگر حکومت پاکستان نے ٹائم دے رکھا ہے کہ آپ کی اتنے بجے قربانی کو میسج آئے گا پھر اس کے احتیاطاً 1 گھنٹے کے بعد جتنا وہ ٹائم دیں اس کے 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنا حلق کروا دیں احتیاط
ٹھیک ہے. 10 ذی الحجہ کا پہلا کام کیا تھا؟ وقوف مزدلفہ. 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام کیا تھا؟ بڑے شیطان کو 7 کینکریاں مارنا. تیسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا. چوتھا کام کیا ہے؟ حلق کروانا. جب حلق آپ کا ہو گیا آپ احرام سے باہر آ گئے. آپ ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں، ہوٹل میں آپ کپڑے پہن لیں، پھر جا کے طواف زیارت کرنے چلے جائیں. طواف زیارت کا ٹائم بھی شروع ہو گیا. 10 ذی الحجہ سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے دن کی جو کینکری آپ نے ماری ہے اس کا ٹائم طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ زوال تک اس کا ٹائم اعلیٰ اچھا ٹائم ہے، افضل ٹائم ہے. زوال سے غروب تک بھی مباح ہے، اس وقت بھی ہو جاتا ہے، اور غروب کے بعد پھر مکروہ ہے. سمجھ آئی؟ طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے، جب تک فجر ہوئی تو سورج نکل ہی جاتا ہے جب آپ مینا پہنچیں گے. تو تیسرا کام قربانی اور چوتھا کام حلق. حلق کروانے کے بعد آپ وہاں ہی حلق کروا سکتے ہیں، مینا میں بھی، ہوٹل میں آ کے، جس طرح آپ کو آسانی ہو. وہ انشاءاللہ میں اس کی بھی ترتیب بھی بتا دوں گا. تو کپڑے پہن لیں، کپڑے پہن لیں، ریلیکس ہو جائیں. اب آپ کا ایک کام باقی ہے، اس کا اجازت آپ کو 3 دن تک ہے. وہ ہے طواف زیارہ، اور حج کا فرض ہے اور آخری فرض ہے طواف زیارہ کرنا. اب طواف زیارہ آپ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. طواف زیارہ آپ کب کرنا چاہتے ہیں؟ جب 3 دن میں چاہیں کر سکتے ہیں. آسانی یہ ہے کہ آپ پہلے دن کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے دن آپ کر جائیں تب بھی ٹھیک ہے. اب لیکن آپ احرام سے باہر آ چکے ہیں، پابندیاں احرام کی ختم ہو چکی ہیں، کپڑے پہن چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سارے کام جائز ہو گئے، میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوئے. جب آپ کا طواف زیارہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ یہ بھی حلال ہو جائیں گے. تو طواف زیارہ کا ٹائم 3 دن ہے. اب آپ نے تیسرا دن حج کا گزارا، کتنے کام کیے؟ وقوف مزدلفہ کیا، رمی کی، قربانی کی، حلق کروایا، احرام سے باہر آ گئے. اب اس کے بعد 11واں دن ہے. 11واں دن کا 11 ذی الحجہ ہے، 11واں دن ہی، چوتھا دن ہے، چوتھا دن ہے، 11 ذی الحجہ ہے، چوتھا دن ہے، 11 ذی الحجہ ہے. تو 11 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی کام ہے، زوال کے بعد تینوں شتانوں کو کینکریاں مارنا، بس مینا میں ٹھہرنا ہے، طواف زیارہ کر کے مینا واپس آ جائیں. یہ مینا میں 2 دن کا قیام یہ سنت ہے. طواف زیارہ کر کے کہاں واپس آ جائیں؟ مینا واپس آ جائیں. مینا آ کر 11 کو صرف کیا کام کرنا ہے جی؟ ایک کام کرنا ہے. زوال کے بعد بڑی گڑبڑ کی پچھلے سال بھی، زوال سے پہلے لے کے جاتے ہیں مار کے آؤ، نہیں جانا، اٹ جانا ہے، ادھر ادھر ہو جانا ہے. پھر کہتے ہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، نہ جانے دیں. آپ رات کو مار لیں، آپ عصر کے بعد مار لیں، مغرب بعد مار لیں، لیکن پہلے نہیں ماریں گے، کینکریاں ادا نہیں ہوں گی. زوال کے بعد جائیں گے. ہم اس طرح کرتے تھے، پچھلی دفعہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، دروازے بند کر دیتے تھے، اپنی ترتیب سے نکالتے تھے. اس وقت ہمارے یہ سختی نہیں تھی، ہم اس ترتیب سے چلتے تھے کہ ہم جمرات کے قریب پہنچتے تو اذان شروع ہو جاتی تھی ظہر کی. جب یوں ہی اذان ظہر کی شروع ہوئی، ہم اندر داخل ہوئے، کینکری ہماری واپس آ کے نماز پڑھ لی. صبر کے ساتھ جی پہلے چل پڑتے تھے، پتہ چل کے ٹائم ہو گیا زوال کے، ختم ہو جب اذان ہوتی ہے زوال ختم ہو جاتا ہے، زوال کا ٹائم. تو اندر داخل ہوں گے، پہلے سب سے پہلے شیطان کو کینکری ماریں گے، 7 کینکری اسی طریقے سے، پھر دوسرے کو ماریں گے، پھر تیسرے بڑے کو ماریں گے. کینکریاں مارنے کی ترتیب چھوٹے سے بڑے شیطان، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پہلے داخل ہوتے چھوٹا شیطان آتا ہے، ابھی میں سمجھاؤں گا نقشے سے، پھر بڑا. پہلے 2 شیطانوں کے بعد کھڑے کو دعا مانگیں گے، کینکریاں مارنے کے بعد قبولیت کی جگہ ہے. بڑے شیطان کو مارنے کے بعد دعا نہیں مانگی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے نہیں مانگی، ثابت نہیں. کینکریاں مارنے کے بعد پھر آپ اپنے خیمہ واپس آ جائیں گے، اپنی عبادات کرنی ہے. اب آ گیا حج کا 5واں دن اور 12 ذی الحجہ. آج کے دن بھی صرف ایک کام ہے، تینوں شیطان کو زوال کے بعد کینکریاں مارنی ہے، اسی طریقے سے مارنی ہے، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، دونوں کے بعد دعا مانگنی ہے، آخر دعا نہیں مانگنی. اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. یہ ان ارکان پہ ایک عمل رہتا ہے
لیکن مینا کے جو اعمال تھے وہ پورے ہو گئے. اب 12 ذی الحجہ کی کینکریاں مارنے کے بعد آپ واپس اپنے ہوٹل آ جائیں. اگر آپ 13 کی بھی مارنا چاہتے تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا. اگر سورج وہیں مینا میں غروب ہو گیا آپ کو تو پھر آپ نہیں آ سکتے, آپ کو 13 کی مار کے واپس آنا پڑے گا. سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا چھوڑ دیں 12 ذی الحجہ کو. بس کینکری ہمارے فوراً نکل آئیں, سامان ساتھ لے آئیں, ہینڈ گیری ساتھ رکھو, پیچھے پہنا ہوا تو آ جائیں باہر, اپنے ہوٹل پہنچ جائیں. کپڑے عام کپڑوں میں رہنا 2 دن, احرام صرف 3 دن ہے, 8, 9, 10. 10 کو جو ہی قربانی ہوئی حلق کروا لیا, حلق کے بعد آپ آزاد احرام سے. تو اب جب آپ واپس آ جائیں گے اس کے بعد حج کا ایک عمل رہتا ہے, بس آپ کا حج مکمل. وہ کیا ہے؟ طواف وداع. طواف وداع کوشش کر لیں آپ. اچھا, اس کے بعد جو بھی طواف ہوگا جب آپ واپس آئیں گے طواف زیارہ کے بعد جو بھی طواف ہوگا وہ طواف وداع ہی ہوگا. یعنی اگر آپ نے کوئی نفلی طواف بھی کر لی وہ طواف وداع بن جائے گا. لیکن پھر بھی اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب آپ وطن واپس آنے لگیں تو خاص نیت کر کے طواف وداع کی نیت سے طواف کر کے 2 نفل پڑھ کے پھر واپس آئیں. لیکن ویسے میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ طواف زیارہ کے بعد جو بھی آپ نفل بھی طواف کریں گے وہ کیا بن جائے گا؟ آٹو. اس کا ایک فائدہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طواف وداع پہلے کر لیں. ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں, زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں طائف, ٹھیک ہے, طواف وداع کیا نہیں. طواف وداع کیے بغیر میقات کو کراس کرنا ٹھیک نہیں ہے. میقات کو کراس کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر کر لیا اس کا بھی حل ہے, پریشان نہیں ہونا, وہاں سے احرام باندھ لیں عمرے کا. عمرہ کرنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں, پریشانی والی بات نہیں. یعنی لوگ پھر عمرہ کی نیت نہیں کرتے, وہاں سے بغیر عمرے کے زیارت کر کے آ جاتے, یہ ٹھیک نہیں. میں ساری یہ مسائل آخر میں بتا رہا ہوں, یہ لکھے ہوں سارے, آخر میں اشارے دیے ہوئے ہیں. بس یہ آپ کا حج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا. 13 ذی الحجہ کا کام صرف کینکری مارنا تھا, لیکن وہ آپ نے نہیں کیا. ہم نے اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ رکے, صرف کینکری مارے گا, تینوں کو شیطانوں کو کینکری مار کے آ جائے گا. اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے نا 13 کی. جو کرنا چاہے تو کرے, سمجھے نہیں, اختیاری ہے, 12 تک ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, تو تم واپس بھی آ جاؤ. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جو 2 دن میں جلدی کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ, جو 13 کو بھی مار لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. جو 12 سے رہ جائے اس کو ضروری ہے. جو 12 کی مغرب وہاں مینا میں ہو جائے, اب وہ کینکری مار کے ہی آ گیا اگلے دن. ہاں, اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. حج مبارک ہو.